اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے جس سورت کے ساتھ کھولی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلے تو نام سیکھ لیتے ہیں، الفاتحہ، اور یہ عربی لفظ فاتحہ سے نکلا ہے، فا تے اور ہا، فتح، جس کا لغوی مطلب ہے کھولنا۔ فتح سے آگے بہت سے الفاظ نکلے ہیں۔ افتتاح، ہم اردو میں کہتے ہیں نا، افتتاح کیا کسی چیز کا، ایک چیز کی ابتدا کی، اسے کھول دیا۔ پھر مفتاح ایک لفظ ہے جو فتح سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چابی، یعنی قرآن کو کھولنا، قرآن کے دروازے کو کھولنے والی چابی جو ہے وہ یہ سورت الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں، ایک نام نہیں ہے۔ یہ تو فاتحہ تو ہمیں معلوم ہے، اور جو قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لکھوایا ہے وہ الفاتحہ ہے۔ چھوٹی سی ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ اکثر ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن کی سورتوں کے جو نام ہیں وہ ان میں سے کسی لفظ کو لے کر یا اس کے کسی سبجیکٹ کو لے کر رکھ دیے گئے ہیں، اور ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ قرآن میں سورتوں کے ناموں کی بھی ایک اپنی مصلحت ہے۔ یہ بھی ایسے ویسے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس سورت کے ساتھ مکمل طور پہ جڑے ہوئے اور بہت ہی بامعنی اور پرمغز الفاظ ہیں۔ تو الفاتحہ کا نام تو ظاہر ہے الفاتحہ ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ شروع کرنے والی، کھولنے والی، افتتاح کرنے والی۔ اس کے بعد الفاتحہ کا ایک اور نام جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ ہے الصلاۃ، کیونکہ سورہ فاتحہ ہماری نماز کی، جو ہم فرض نمازیں ادا کرتے ہیں دن میں، یہ اس کا ایک ایسا جزو ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ الفاتحہ تو نماز ہے، الفاتحہ تو صلاۃ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو یہ تو نماز کا ایک ایسا جزو ہے جو آپ سمجھیں کہ اگر نماز میں ہم سجدے میں کوئی اور دعا مانگ لیں، کچھ بول دیں، کچھ اور عربی میں کہہ دیں، کوئی ثنا کر دیں، ہم اگر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بجائے ہم بھول جائیں، تھوڑی دیر جھکے رہیں پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، یا ہم سورہ الفاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سی بھی 3 یا 4 آیات پڑھ دیں، اور قرآن کی 66,000 سے زیادہ آیات ہیں، تو کوئی بھی آیات ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سورہ الفاتحہ ہم نے نہیں پڑھی نماز میں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کا نام فاتحہ ہے۔ اس کے بعد اس کا نام شفا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایات ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی روایات ہیں کہ انہوں نے سر درد اور کسی تکلیف کا علاج جو ہے سورہ الفاتحہ پڑھ کے اور دعا مانگ کے، یا سورہ الفاتحہ پڑھ کے اور اسے پھونک کے وہ علاج کیا ہے، تو اس کو شفا بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے کہ صحابہ جب حبش کے سفر پر تھے، جہاں کا بادشاہ نجاشی تھا، اور وہاں پہ کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، اور وہاں پہ صحابہ نے سورہ الفاتحہ پڑھ کے وہ اس آدمی کا علاج کیا۔ اب روایات مختلف ہیں، کسی میں یہ ہے کہ اس کا زہر نکالا، کسی میں یہ ہے کہ اس پہ پھونکا، مختلف روایات ہیں، لیکن سورہ الفاتحہ وہاں پڑھی گئی، اور وہ آدمی جو ہے وہ بہتر ہو گیا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو وہاں کے لوکل لوگوں نے، جو وہاں پہ قبائل تھے، زیادہ تر نصرانی لوگ تھے، انہوں نے ان صحابہ کو شاید کوئی کمپنسیشن دی اور بکریاں دیں ان کو، جن کو لے کر یہ واپس آئے۔ اور پھر چونکہ ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، تو ان سے پوچھا کہ ہمیں یہ دعا کرنے کی اور اس صورت پڑھ کے اس آدمی کا علاج کرنے کے بدلے میں یہ چیزیں ملی ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے رکھنا جائز ہے؟
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پڑھنے کے بدلے میں تمہیں ملی ہیں تو اس کا تو میں بھی اہل ہوں. یعنی بڑے ایک لطیف اور خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی اور انہوں نے اپنے اچھے دل سے تمہیں کوئی چیز دی تو قرآن تو مجھ پہ نازل ہوتا ہے، میں نے تمہیں یہ صورت بتائی ہے، میں بھی اس کا اہل ہوں، یعنی اس کو رکھنا جائز ہے. تو اس کو الشفا کہتے ہیں. اچھا، عربی میں جب کسی چیز کو پڑھ کے آپ پھونکیں یا کسی چیز کے ذریعے آپ دعا مانگیں تو اس عمل کو رقیہ کہتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو رقیہ شریعہ کا پتہ ہوگا، یا آپ کے گھروں میں یا آپ خود بھی منزل پڑھتے ہوں گے، جو ایک منظم دعا ہے. قرآنی آیات اور جو مختلف صورتوں کے حصے ہیں جو علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کتابوں کی صورت میں ملتی ہے. وہ اس کو رقیہ شریعہ کہتے ہیں. مشاری الاقفاصی کی آواز میں بڑا خوبصورت اس کی تلاوت بھی ہے. تو رقیہ جو ہے یہ سورہ الفاتحہ کا ایک نام ہے کہ اس کے ذریعے دعا مانگی گئی ہے اور اس کے ذریعے شفا ملی ہے لوگوں کو. پھر سورہ الفاتحہ ہر دعا جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، تاکید ہے، کیونکہ دعا کے شروع میں اللہ کی ثنا کرنی چاہیے اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. اور سورہ الفاتحہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر پاورفل ڈسکرپشن ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم چند آیات میں اور تھوڑی سی دیر میں اللہ کو ڈسکرائب کر دیں. اللہ تو ایک یعنی کہ وہ تو ایک لامتناہی اور ایک انفینٹ ذات ہے، اور اس کی صفات اور اس کی مہربانیاں اور اس کا جلال اور اس کی شان بیان کرنا، تو یہ تو میرے پاس تو الفاظ بھی ختم ہو جائیں گے اور میں نہیں بیان کر سکتی. لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو اور اپنی رحمت کو اور اپنی صفات کو جیسے اللہ تعالیٰ نے انکیپسولیٹ کر دیا ہے سورہ فاتحہ میں، اس کی مثال قرآن میں کہیں نہیں ہے. تو دعا کے شروع میں بھی اس کو پڑھنا جو ہے وہ اس کی تاکید ہے بزرگوں کی طرف سے. اس وجہ سے اس کو الدعا بھی کہتے ہیں. کتنے سارے نام ہم نے پڑھ لیے، الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، پھر اس کے بعد شفا ہے، رقیہ ہے، پھر اس کے بعد ابھی ہم نے اس کا اگلا نام پڑھا ہے الصلاۃ ہے اس کا نام، الدعا ہے اس کا نام. اچھا جی، اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں سورہ الفاتحہ کے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بہت زیادہ محاسن بیان کیے گئے ہیں، اور اس پہ ہمارے مفسرین نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب ہے، ام الکتاب نام ہے اس کا، اور ام الکتاب بائی دا وے سورہ الفاتحہ کا بھی نام ہے، کتاب کی ماں یا کتاب کی اصل جس میں سے وہ کتاب نکلی ہے. تو ام الکتاب بڑا خوبصورت نام ہے اس سورت کا. اور یہ جو کتاب ہے پوری کی پوری ایک آئی ڈونٹ نو بہت سارے صفحے ہیں اس کے، پتہ نہیں 300-400 صفحے تو ہوں گے. اردو کی بڑی خوبصورت کتاب ہے اور وہ پوری کی پوری سورہ الفاتحہ کی تفسیر ہے. کہیں ملے آپ کو، میسر آئے ضرور دیکھیں. اردو سیکھنے کی غرض سے بڑی خوبصورت اردو ہے اس کی، بڑی مشکل اردو ہے لیکن بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اور اس کا نام ام الکتاب ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، شاید جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو بیچ بیچ میں مجھے یاد آتے جائیں گے، لیکن یہ ایک ہسٹورک پرسپیکٹو تھا جو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں دینا تھا. یہ اس کے نام ہے. اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا فضیلت ہوگی کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور ہر دعا سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تلقین ہے. یہ دو فضیلتیں بہت ہیں آپ کو، اگر آپ کو یہ فضیلت اس کی یاد کرنی ہے. شان نزول کیا ہے اس کا؟ اس میں اور آپ نوٹ کریں گے جیسے جیسے ہم آگے قرآن پڑھیں گے، میں شان نزول بہت زیادہ نہیں ڈسکس کرتی. اگر شان نزول کسی نے پڑھنا ہے، ابھی سے آپ مجھ سے یہ سیکھ لیں اور مشورہ لے لیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تفہیم القرآن ہے اس میں جتنے شان نزول دیے ہوئے ہیں میری نالج کے مطابق وہ بالکل صحیح ہیں. میں نے اس میں کوئی جھول نہیں دیکھا، میں نے اس میں کوئی کمزوری نہیں دیکھی. میرے استاد نے جو مجھے پڑھایا ہے صرف تفہیم القرآن نہیں پڑھائی، لیکن تفہیم القرآن میں جو شان نزول ہیں ان میں کسی کا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے.
تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ضرور وہاں سے پڑھیں، لیکن میں بہت زیادہ شان نزول نہیں پڑھاتی، خاص طور پہ اس دورے میں جس میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا قرآن میری ترجیح ہے اور قرآن میری ترجیح کیسے بنے گا۔ تو اپنی ترجیح بنانے کے لیے ہمیں بات فی زمانہ کرنی ہے، ہمیں اپنے زمانے کی بات کرنی ہے۔ بعض ہسٹورک ریفرنسز بہت ضروری ہوتے ہیں سمجھانے، جیسے میں نے آپ کو ابھی یہ نجاشی کا اور حبشہ کی ہجرت کا ایک چھوٹا سا ریفرنس بتایا کہ جو اس صورت سے متعلق ہے۔ تو جہاں پہ ایسی بات ہوگی انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں وہ انفارمیشن آپ کو پہنچا دوں، لیکن میں شان نزول کی ڈیٹیلز میں کم ہی جاؤں گی۔ بس میں نے آپ کو ریفرنس بتا دیا ہے، اور آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور وہاں سے پڑھیں۔ سورہ الفاتحہ کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ اوائل وحی میں شروع کے دنوں میں اس کا نزول ہوا ہے، اور پوری کی پوری بھی آئی ہے، کیونکہ مسلمان نماز تو پڑھتے تھے، اور وہ نماز میں پھر ظاہر ہے کیا پڑھتے تھے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی شروع کے زمانے میں پوری کی پوری نازل ہونے والی ایک صورت ہے، اور یہ ظاہر ہے بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ آئی تھی تو نماز الصلاۃ شروع ہوئی، تو یہ اس کا شان نزول بس آپ یاد رکھیں، یہ نماز کے لیے آئی ہے یہ صورت، اور یہ قرآن کو کھولنے والی صورت ہے۔ قرآن کا آرڈر جو ہے اور اس کا ربط جو ہے وہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے میں آپ کو پڑھاؤں گی، ابھی سے میں آپ کو اس کو سارے اصول نہیں پڑھا رہی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ میرے خیال میں اتنا کافی ہے سورہ الفاتحہ کے لیے۔ اب اس کا پہلا لفظ جو ہے جس کی ہم نے آج بات کرنی ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ کتنے الفاظ ہیں یہ؟ سب سے پہلے تو یہ بات کر لینا، لفظی ترجمے سے تو نمٹ لیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ الحمد، ہا میم دال، پھر لا ہے، ایک لام ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں 4 الفاظ ہیں، الحمد للہ، ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ اب لفظی ترجمہ سیکھ لیں۔ ال کا لفظ عربی میں جس چیز کے ساتھ لگتا ہے وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے، یعنی کہ اگر میں کہوں کتاب، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، یہ کوئی بھی کتاب ہے۔ لیکن اگر میں کہوں الکتاب، تو الکتاب کا پھر مطلب ہے دا بک، یہ ایک وہ خاص کتاب ہے، یہ اسپیسیفک کتاب ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں۔ اس کتاب کا کوئی نام ہے جسے میں انٹروڈیوس کر رہی ہوں، ایسی ویسی بک نہیں ہے، وہ کوئی خاص کتاب ہے۔ تو اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے ہم عربی میں ال لگا دیتے ہیں۔ القلم، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ جب ال لگ جاتا ہے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ال کر کے اور آگے ایک لفظ آیا ہے حمد، ہا میم دال، یہ روٹ ہے۔ روٹ میں نے آپ کو کانسیپٹ تو بھیج دیا تھا، وہ درختوں کی شکلیں بھیجی تھی نا، میں نے غور سے دیکھی ہوں گی آپ نے، روٹ کیا ہوتی ہے اور پھر اس میں سے کیسے الفاظ بنتے ہیں۔ تو حمد جو ہے یہ خود ہی ایک روٹ ہے، اور اس کا مطلب تو میں آپ کو سمجھا دوں گی، لیکن حمد سے آگے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہوں گے، محمد، حامد، احمد، محمود، بہت سے الفاظ آگے حمد سے بنتے ہیں۔ حمد کا لغوی مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہاں تو ڈائریکٹ روٹ آئی ہے نا، کوئی اس میں سے نکلا ہوا لفظ تو نہیں آیا۔ حمد کا لغوی مطلب ہے کسی کی محبت میں مغلوب ہو کے، مجبور ہو کے اس کی تعریف کرنا، اس کے گن گانا، اس کے قصیدے پڑھنا۔ کتنا پیارا مطلب ہے نا یہ، اور یہ قرآن کا پہلا جملہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، بڑے غور سے سنیں آپ۔ اللہ نے یہاں سے بات شروع کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یہ اللہ میاں بات شروع کر رہا ہے، اعوذ پڑھا کے، بسم اللہ پڑھ کے، اب ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ال بھی ہم نے سیکھ لیا۔ حمد جو ہے اس میں ذرا تھوڑا سا ابہام ہے، کیونکہ آپ میں سے جتنے پڑھ رہی ہیں اس وقت قرآن کھول کے دیکھیں، وہاں لکھا ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ غلط نہیں ہے، جب میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔
حمد کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے اردو میں. ہم تعریف کہتے ہیں، حالانکہ تعریف بھی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے. تعریف کا مطلب کیا ہے؟ کس سے نکلا ہے؟ یہ عرف سے نکلا ہے نا. عین را فا، عرفہ، پہچاننا. ہاں تو وہ تو بڑا مختلف ہو گیا. یہ تو ویسے ہی تعریف کرنے سے، ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کے گن گا رہے ہیں، اس سے تو یہ تعریف بڑا مختلف ہو گیا. وہ تو عرفہ کا مطلب تو پہچاننا ہے، تعارف حاصل کرنا. لیکن یہ غلط نہیں ہے. جو ٹرانسلیشن وہاں لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس کتابوں میں اور ہمارے قرآنوں میں، وہ غلط نہیں ہے. وہ آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیوں ایسے لکھا ہوا ہے. لیکن ہم لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے پڑھ لیا، حمد ہم پڑھ رہے ہیں. حمد ایک ایسی تعریف ہے جب میں ایک چیز کو دیکھوں اور میں اس چیز پہ غور کروں. مثلا ایک سمپل سی بات، آپ اپنے سامنے آپ کا ہاتھ ہے یا آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی چیز ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں. کریٹیکل نظر سے اسے دیکھیں. کتنی محنت کی ہے بھائی لکھنے والے نے. کتنا اچھا قلم ہے جس سے لکھا گیا ہے. کتنا وہ اچھی اس کی نب اس وقت بالکل ٹھیک تھی نا، اور اس کی انک بھی بالکل پوری ہے، کہیں پہ بھی تحریر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. اور کتنا سوچ سمجھ کے لکھا ہے بھائی. جس نے بھی لکھا ہے بڑا سوچ سمجھ کے لکھا ہے اس نے. بڑی اچھی. آج کل کہاں لوگ لکھتے ہیں بھائی. کتنی محنت کی ہے، بہت اچھی چیز لکھی ہے. اللہ اسے بہترین جزائے خیر دے. اور ہم لکھنے والے پہ غور کر رہے ہیں کہ اس نے یہ جو لکھا ہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ کیا خوبصورت لکھائی ہے بھائی اس کی. جس نے بھی لکھا ہے بڑے دل سے لکھا ہے، بڑی محنت سے لکھا ہے. ہم اس لکھنے میں غور کرتے 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 لکھنے والے تک پہنچ جاتے ہیں. بھئی بڑا پڑھا لکھا ہوگا جس نے بھی یہ لکھا ہے، اور اس نے بڑی محبت سے لکھا ہے اس نے، اور کیا اس نے کتنا سارا وقت اس پہ لگایا ہوگا. دیکھو ہمارے لیے یہ چیز لکھنے کے لیے کتنا اچھا انسان ہے. اس کے دل میں کتنی محبت ہوگی، اور اس کے دل میں کتنا علم دوست انسان ہے. تو وہ لکھائی کو دیکھتے دیکھتے اب ہم لکھنے والے تک پہنچ گئے ہیں. اب ہم لکھنے والے کی تعریفیں اپنے دماغ میں کر رہے ہیں. اگر ہم مزید سوچتے جائیں تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ جو لکھنے والا تھا نا، اس کی بڑی اچھی تربیت ہوئی ہوئی تھی. کیا اس کی اچھی فیملی ہوگی، کیا اچھے لوگ ہوں گے جو اس کا دھیان رکھتے ہوں گے، کتنی محبت اس سے وہ کرتے ہوں گے. ہوتے 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 ہم اب کافی آگے پہنچ گئے ہیں. اس سے بھی آگے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا وہ بنانے والا، اس کی ماں کتنی اچھی ہوگی جس نے یہ بچہ پیدا کیا، یہ بچی پیدا کی جس نے یہ لکھا ہے. اور وہاں سے پھر ہم یہ سوچیں کہ کیا خالق ہوگا جس نے ان لوگوں کو جس نے بنایا ہوگا. کیا بات ہے بھئی اللہ میاں کی ہے. کیسے کیسے بندے بنائے ہیں اس نے، اور کیسے کیسے ٹیلنٹس اس نے دیے ہیں ان لوگوں کو، اور کیسے علم ان کو دیا ہے. کیا خوبصورت دماغ انہیں دیے ہوئے ہیں اللہ نے کہ یہ ایسی چیزیں ہمارے لیے کریٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک تخلیق پہ اور ایک مخلوق پہ غور کرتے 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 آپ خالق تک پہنچ گئے. اور یہ بڑا نیچرل امر ہے. کسی بھی چیز کو اپنے ارد گرد ابھی بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں. آپ کے پاس کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہوگی، آپ کے ہاں کوئی بجلی جل رہی ہوگی چھت پہ، آپ کمپیوٹر پہ یا فون پہ یہ چیز سن رہے ہوں گے، میری آواز سن رہے ہوں گے. آپ کے کمرے میں سامنے کوئی قالین پڑا ہوگا. کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں. خاص طور پہ اگر کوئی قدرتی نظارہ ہے، پھول ہے، شہد کی مکھیاں ہیں، سورج کی روشنی ہے، چاند ہے، کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں. مخلوق کو دیکھ کر جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو لا محالہ آپ خالق تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر اس خالق کی تعریف کیے بغیر ظاہر ہے انسان نہیں رہ سکتا. خالق کو وہ پہچان جاتا ہے، تعارف ہو گیا نا. اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ حمد کو تو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن حمد کی بہترین ٹرانسلیشن جو اردو میں ہے وہ تعریف ہے. یعنی کہ کسی کی پہچان حاصل کرنا، کسی کو پہچان لینا، کسی کا تعارف حاصل کرنا، کسی سے انٹروڈیوس ہو جانا. اور فائنلی جس چیز کو ہم بالکل نہیں ٹرانسلیٹ کر سکتے، ایک پارشل ٹرانسلیشن ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اپریشیٹ کرنا، سراہنا. وہ بھی آ گیا، وہ تعریف میں آ گیا نا. اور جب آپ کسی چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یعنی جیسے آپ میری آواز سنتے سنتے آپ قرآن کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، تو آپ اس چیز کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں.
آپ پھر ہر دفعہ جب وہ چیز دیکھیں گے آپ کانشیس ہوں گے، آپ شعور کی نظر سے اس چیز کو دیکھیں گے اور آپ کہیں گے ہاں یہ اللہ میاں نے بڑا کمال کیا ہے یار، ہیں جی یہ تو ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی دوائی لکھی تھی، ڈاکٹر صاحب وہ مجھے آپ کا علاج انہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا ہوگا، وہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، وہ میں نے آپ کو انہیں کے پاس بھیجا تھا، پہچان جائیں گے آپ۔ یہ ڈیزائن جو ہے یا یہ پھول ہے یا یہ قمیض ہے جو بھی ہے یہ فلاں ڈیزائنر نہیں بنایا ہوگا، یہ ان کا سٹائل ہے، تو آپ ان کے بارے میں پھر کانشیس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تعریف کی ایک الٹیمیٹ ڈگری ہے، کسی کو پہچاننے کی ایک الٹیمیٹ ڈگری ہے کہ آپ ہر وقت ان کو یاد رکھیں۔ تو یہ سارے الفاظ یعنی کہ کسی چیز کو آبزرو کرنا، اس کا مشاہدہ کرنا، پھر اس پہ غور کرنا، اس پہ تفکر کرنا، پھر اس کے پیچھے کارفرما عوامل پہ غور کرنا، اس کے پیچھے کام کرنے والی چیزوں کو اسے فیڈ کرنے والے راستوں پہ غور کرنا جو ہے یہ تدبر ہے، پیچھے جانا، پیچھے کی طرف جانا، ٹھیک ہے جی۔ پھر جب آپ اس پہ تدبر کرتے ہیں تو آپ اس کے خالق تک پہنچتے ہیں، جب آپ خالق تک پہنچتے ہیں تو آپ ایک اپریسیشن ڈیولپ کرتے ہیں، آپ اسے سراہتے ہیں، یہ حمد ہے، یہ خالص حمد ہے۔ جب آپ اس کی اچھی چیزوں کو سراہتے ہیں، اس کے محاسن کو، اس کی خوبیوں کو، یہ حمد ہے۔ اور حمد جب آپ کسی چیز کی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس چیز کے بارے میں کانشیس ہو گئے ہیں، اب آپ کے شعور میں وہ چیز داخل ہو گئی ہے، اب آپ کو کبھی بھی وہ چیز نہیں بھولے گی۔ ہو گیا نا، یہ ایک حمد کے لفظ میں یہ پورا پروسیس ہے، یہی تو قرآن کا اعجاز ہے، اسی لیے تو وہ بیان نہیں ہوتا، اسی لیے تو آج ہم ایک ہی جملہ کر رہے ہیں، اس سے آگے نہیں پڑھ سکتے ورنہ انفارمیشن اوورلوڈ ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خاص تعریف جو ہے الحمد ہے، ہر ایک تعریف نہیں، کیونکہ ایک دفعہ ہمارے استاد سے کسی نے یہ سن کے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرنا ناجائز ہے، تو ہمارے استاد نے ان کو یہ بتایا، اللہ انہیں زندگی دے، اللہ انہیں مزید علم دے، انہوں نے کہا اگر یہ الحمد نہ ہوتا نا، اگر یہ حمد ہوتا تو پھر حرام ہوتا کسی کی تعریف کرنا، لیکن یہ وہ تعریف ہے اور یہ وہ اپریسیشن ہے جو آپ ہر تعریف اور اپریسیشن کے بعد حاصل کرتے ہیں، پورا غور کرنے کے بعد، پوری ریسرچ کرنے کے بعد، جب آپ خالق تک پہنچتے ہیں نا جس کے اوپر کوئی اور خالق نہیں ہے، تو آپ کے دل سے بے اختیار جو تعریف نکلتی ہے وہ ہے الحمدللہ۔ للہ کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو وہ خاص تعریف، وہ جو ہم یہ پورا پروسیس میں سے گزر کے حاصل کرتے ہیں، وہ پہچان، وہ اپریسیشن، وہ شعور میں کسی کا وارد ہونا اور پھر اس کا وہیں پر رہنا، اور یہ سارے وقت کی یاد جو ہے، جو ایک ذکر جس کو قرآن میں کہا گیا ہے، ذکر، مسلسل یاد، یعنی آپ اسے بھول ہی نہیں سکتے، بس وہ یاد ہے، وہ آپ کے شعور کا حصہ ہے۔ وہ حمد جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ بہت بڑا کلمہ ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، اور ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کا آغاز اس کلمے سے کیوں کیا ہے۔ اللہ بات کر رہا ہے، کوئی وہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ میاں ہم سے بات کر رہا ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اللہ میاں کب ملیں گے آپ سے، ہیں کیسے ہوں گے آپ، وہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اور اس نے جو پہلی بات جس سے اس نے بات کا آغاز کیا ہے وہ ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے لیے الحمدللہ کیا ہے؟ ہمارے لیے الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، ہم شکر کرتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہیں نا۔ اب ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شکر، اس کو افضل الدعا کہتے ہیں۔ الحمدللہ کا جو کلمہ ہے اس کو افضل الدعا، شاہ ولی اللہ، امام غزالی، اپنے جتنے امام ہیں، یہ عرب امام جتنے ہیں، ان سب نے اس کو افضل الدعا کہا ہے، کیونکہ یہ شکر کا کلمہ ہے۔ تو شکر کی جو زندگی میں جو ہماری نفسیاتی
سائیکولوجیکل، سائیکائٹرک اور سوشل حیثیت جو شکر کی ہے وہ تو اپنی جگہ ایک لیکچر ہے کہ شکر گزار لوگ جو ہیں وہ کس قدر ان کی زندگی مختلف ہوتی ہے ناشکرے لوگوں سے۔ چھوٹی سی بات یاد رکھیں، قرآن میں ناشکری کو کفر کہا گیا ہے، اور ناشکری کیا ہے؟ الحمدللہ نہ کہنا، خالق کو نہ پہچاننا، خالق کو نہ یاد رکھنا، بے قدری کرنا۔ اور شکر کیا ہے؟ اسلام کی، ہمارے دین کی روح سے شکر جو ہے وہ اللہ کی نعمت کو پہچان کر اللہ ہی کے حکم کے مطابق اس نعمت کا استعمال ہے۔ بس یہ یاد رکھیں، یہ کمپلیکیٹڈ ڈیفینیشن ہے، آگے بار بار آئے گی، یاد رکھیں۔ اللہ کی نعمت کو ایسے پہچاننا جیسے میں نے ابھی الحمدللہ پڑھایا ہے، اور پھر اس کو اسی اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا جس نے وہ نعمت دی ہے۔ بس یہ یاد رکھیں، یہ شکر ہے۔ اچھا جی، اب افضل الدعا کیوں کہا گیا ہے اس شکر کے کلمے کو؟ اس لیے کہ قرآن میں ہی ہے، سورہ ابراہیم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اس کی عطا زیادہ ہو جائے گی۔ اور یہ جو الفاظ ہیں ان کو اگر آپ عربی قواعد کے مطابق پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کی عطا کی شرط شکر ہے۔ جو شکر گزار ہو گیا اس نے پا لیا۔ یہ تو اب عربی، یہاں تک میں نے آپ کو عربی سمجھانی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا تھوڑا سا نکلیں، عربی سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے، ذرا باہر نکلتے ہیں۔ یہ الحمدللہ کا جو لفظ ہے، جب آپ یہ کسی عربی بولنے والے کے منہ سے سنیں نا، الحمدللہ کر کے وہ کہتے ہیں، ہم کر کے کہتے ہیں، یہ ہم کی آواز جو ہے آپ اس پہ غور کریں، ہم کر کے دیکھیں۔ اپنے سر کے جتنے آپ کے سائنسز ہیں، آپ میں اس کا ارتعاش جو ہے آپ کو اس میں محسوس ہوگا، زبان پہ، اپنے گالوں میں، اپنے ماتھے میں، اپنے سر کے پیچھے، گلے کے اوپر ہم کر کے محسوس ہوگا۔ یہ منتر جو ہے، اگر آپ میں سے جو لوگ یوگا جانتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یوگیز جو ہیں، ہندو یوگی، وہ ہمارے جسم کے مختلف چاکرا ہیں، اور ان چاکرا کو وہ مختلف منتروں کے ذریعے سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور کھولتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ صحت ان کی بہتر ہوتی ہے، اور وہ اس چاکرا میں جتنے اعضاء ہوتے ہیں ان کی افزائش ہوتی ہے اور ان کی بہتری ہوتی ہے۔ اور ان کے علم کے مطابق ہمارے جسم میں 6 چاکرا ہیں، جن میں سب سے اوپر والا تو سر کا ہے، وہ سر میں، ماتھے میں ہے۔ اور اس کے بعد یعنی جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس پوزیشن میں وہ بیٹھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، تو جو بالکل وہ نیچے بیٹھنے والی جگہ ہے، جو باٹم ہے ان کا، اس کا منتر لم ہے۔ اس کے اوپر جو ہے پھر ہماری ناف آتی ہے، ناف کا جو حصہ ہے اس کا منتر رم ہے۔ پھر اوپر پیٹ کا حصہ ہے اور اس کے اعضاء ہیں، ہماری تلی ہے، جگر ہے، اور اس کو وم کے منتر کے ذریعے کھولا جاتا ہے۔ اس کے اوپر چیسٹ ہے، پھیپڑے ہیں، اور ان کو یم کے منتر سے کھولا جاتا ہے۔ اوپر جہاں پہ ہمارا گلا ہے اور جہاں پہ گلے میں غدود ہے تھائرائیڈ کا، جو بہت ضروری ہے پورے جسم کے فنکشن کے لیے، اس کا منتر ہے ہم۔ اس ہم کے ذریعے وہ یہ چاکرا کھولتے ہیں، اور یہ جتنے باقی میں نے ابھی آپ کو پڑھائے ہیں نا، وہاں سے جتنی توانائی نکلتی ہے وہ اس چاکرا میں جاتی ہے۔ تو ہم کی آواز جو ہے وہ ہندو مت میں سب سے اونچے چاکرا کا منتر ہے، اور باقی سارے جو چاکرا ہیں وہ اس ہم سے ملتے جلتے ہیں، اور وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں، وہ اس کی طاقت، اس کی انرجی وہ بڑھاتے ہیں۔ پھر ایک تجربہ ہے جو میں نے زیادہ ڈیٹیل میں تو اپنے وہ مسٹکس والے گروپ کو پڑھایا ہوا ہے، آپ کو یہاں چھوٹا سا بتاؤں گی۔ ایک جاپانی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر مسارو ایموٹو، جنہوں نے پانی پر مختلف آوازوں کے اثرات بہت زیادہ اسٹڈی کیے ہیں، اور ان کے جو ریسرچ ہے اس سے پہلے ایک فرانسیسی سائنسدان تھا، یاک ونیسٹ نام تھا اس کا، جو پہلی دفعہ جس نے یہ کہا کہ پانی جو ہے اس کے اندر انفارمیشن سٹور ہو سکتی ہے۔
وہ بیچارہ اپنی بات سمجھاتے سمجھاتے دنیا سے رخصت ہو گیا، کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس نے کہا یہ پانی جو ہے اس کے مولیکیولز میں انفارمیشن سٹور ہوتی ہے، اس کے اوپر آواز کا اور سچویشنز کا جو اثر ہے وہ اس میں سٹور ہوتا ہے، جو اس میں سے ہم پھر بعد میں نکال کے دیکھ سکتے ہیں، ہم تاریخ پڑھ سکتے ہیں اس پانی کے ذریعے۔ یاک ونیسٹ کی جو ریسرچ تھی وہ ڈاکٹر مونٹینیے، وہ بھی ایک فرینچ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ایڈز کا وائرس ڈسکور کیا تھا، اور اس کے لیے ان کو نوبیل پرائز ملا تھا۔ ڈاکٹر مونٹینیے ابھی بھی زندہ ہیں میرے خیال میں، کیونکہ میں نے ریسنٹلی ان کا ایک لیکچر دیکھا ہے۔ انہوں نے واٹر میموری پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، اور انہوں نے پانی پہ ہم کا جو اثر ہے وہ انہوں نے اسٹڈی کیا ہے۔ وہ اور اٹلی کی یونیورسٹی ایک ہے وہ، لیکن ہماری مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو سارا وقت الحمدللہ کہتے کہتے ہماری زبانیں نہیں سوکھتی، ہم ریسرچ نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم ریسرچ سیکھتے ہیں، نہ ہی ہم ریسرچ پڑھتے ہیں۔ ہم یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم فیس بک پہ بھی پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کتابیں تو اللہ نہ کرے کہ ہم کتابیں پڑھیں۔ یہ ریسرچیں کافر لوگ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کی آواز جو ہے وہ پانی پہ ایسے ایسے اثرات بناتی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہم کی آواز جو ہے یہ ڈپریشن کا علاج ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم سیکھ لیں۔ تو یہ چند فزیکل اثرات تھے جو یہ ہم کی آواز کے میں نے آپ کو پڑھانے تھے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اور اس پہ عمل کرنے والا، اس کو اپنی ترجیح بنانے والا، اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔